السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ واللہ بما تعملون علیم۔ اور اگر تم لوگ سفر میں ہو اور مقررہ مدت کے لیے جو قرض لیتے ہیں اس قرض کے معاملات کو لکھنے کے لیے کوئی لکھنے والا نہ ہو تو کوئی چیز گروی رکھ کر کے قبضے میں دے دیا جائے، یا جو قرض دے رہا ہے وہ گروی کوئی سامان قبضے میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتماد رکھتے ہو، ایک دوسرے کو امین سمجھتے ہو، تو جو امانت دار ہے چاہیے کہ امانت کو اس کے حقدار کے پاس پہنچا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپاتا ہے وہ گناہگار دل والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 283 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو لمبی آیت کریمہ جس کے اوپر 3 دن گفتگو ہوئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے معاملے میں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بتلایا کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، کوئی لکھنے والا اس کو باضابطہ لکھے، جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے کیا پیسہ ہے، کتنے دن کے لیے ہے، کون گواہ رہیں گے، گواہ کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر ایسا سچویشن آ جائے کہ آدمی کو قرض لینا ہے اور وہاں پر لکھنے والا نہیں ہو، اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو۔ ابھی تو سفر میں سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن پہلے جو سفر ہوا کرتے تھے اس میں آدمی کو ایک سفر ہفتوں کرنا پڑتا تھا، گاڑیاں نہیں چلتی تھی، اپنے اپنے سواری پر ایک 10 آدمی کا قافلہ بنتا تھا، ایک 5 آدمی کا قافلہ بنتا تھا، اور پھر سفر کے لیے لوگ نکلتے تھے۔ تو ایسے سفر کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر لکھنے والا نہ ہو، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لکھنے والا تو موجود ہو لیکن وہاں پر پیپر نہیں ہو، قلم دوات نہیں ہو، پینسل نہیں ہو، اب نہیں ہوگا تو کیسے لکھے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں اگر قرض لینے کی بات آئے تو جو قرض لے رہا ہے وہ اپنی کوئی چیز گروی کے طور پر جو قرض دے رہا ہے اس کے قبضے میں دے دے، یعنی اس کے اوپر اس کا مکمل قبضہ ہونا چاہیے۔ سامان تو اس کا ہی رہے گا لیکن قبضہ کمپلیٹ اس کا رہے گا، اور جب یہ قرضہ واپس کرے گا تو پھر اس کو واپس دینا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں صحیح البخاری کتاب البیوع اور صحیح مسلم کتاب المساقات کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو رہی تھی اس وقت آپ کی ایک زرہ، یعنی جو بلیٹ پروف ٹائپ کا جو کپڑا ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں پہنتے تھے لوگ تلواروں کے وار سے بچنے کے لیے، تو وہ جو کپڑا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ 30 وسق کھجور، 30 وسق جو کے بدلے میں 30 وسق جو وزن ہوتا ہے، ایک وسق ہوتا ہے وزن، ایک وسق وزن ہوتا ہے جو عربی وزن ہے، اور ایک وسق میں 130 کلو 500 گرام ہوتا ہے، تو وہی 30 وسق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زرہ کے بدلے میں گروی رکھا تھا، اور یہ جو آپ نے لیا تھا 30 وسق جو، یہ اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے لیا تھا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرضہ لیا تھا، اور گروی کے طور پر کیا رکھا تھا؟ اپنا زرہ۔ تو اسی لیے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گروی رکھ کر کے قرضہ لیا ہے، تو گروی رکھ کے قرض لے سکتے ہیں، البتہ قرض کے اندر جو لون کی شکل ہوتی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے، چاہے کہیں پر بھی آپ لیجئے، اگر قرض میں لون کی جو شکل ہوتی ہے جس میں انٹرسٹ بھرنا پڑتا ہے، 1 مہینے کا انٹرسٹ اتنا ہوگا، اور اگر آپ نے 1 مہینے میں انٹرسٹ نہیں دیا تو اس میں پھر وہ ڈبل ہو جائے گا،
یعنی جو انٹرسٹ ہے وہ پھر اور مزید جڑ جائے گا وہ. تو یہ جو لون کی جو شکل ہے جس میں انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں لے سکتے. البتہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا، 500 روپیہ قرضہ لیا اور گروی میں یہ گھڑی ڈال دیا، یہ گھڑی گروی رہے گا اور 500 روپیہ مجھ کو قرضہ دیجیے، 1 مہینے کے بعد ہم جب لوٹائیں گے تو میرا گھر جیسا ویسا مجھ کو دے دیجیے گا. تو ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 30 وسق جو کے بدلے میں اپنے زرہ کو جو ہے گروی رکھا تھا اور آپ کی وفات کے وقت وہ گروی ہی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو، اسی مسئلے کو بتلایا ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور اگر لکھ نہیں سکتے ہو تو کوئی چیز جو قرضہ دے رہا ہے اس کے قبضے میں گروی کے طور پر دے دو. سامعین کرام، آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. لیکن اگر کوئی کسی کو امانت دار سمجھتا ہے، آپسی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو 5000 روپیہ دیں گے، مجھ کو ٹائم پہ واپس کر دیں گے، تو ایسی صورت میں گروی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں گروی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ مستحب ہے، اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہارا ایک دوسرے پر اعتماد یقین ہو، ایک دوسرے کو امانت دار سمجھتے ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جو امانت دار ہے وہ، جو حقدار ہے اس کو اپنا سامان لوٹا دے. مطلب جو امانت ہے، امانت کیا ہے؟ قرضہ ہے، تو جس سے قرض لیا ہے اس کو امانت داری کے ساتھ لوٹا دے. محترم سامعین کرام، آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی روشنی میں امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام شعبی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا نازل فرمایا کہ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اگر تم میں سے ایک دوسرے پر یقین اور اعتماد ہو تو امانت دار کو چاہیے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دے دے. یعنی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گروی رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور گواہ بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسے بھی اگر لین دین ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا، اور یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. بہت سارے لوگ قرض لے کر کے لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور ایسا آئے دن دنیا میں دیکھا جاتا ہے. مسلم ہو نان مسلم ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے باوجود کسی سے قرض لیتا ہے، اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ اتار لینا ہے، پھر نیکسٹ لوٹانے کا اس کے دل کے اندر نہیں ہوتا ہے. اب جس نے قرض لے رکھا ہے وہ جب مانگنے آتا ہے تو اس کو ٹہلاتا رہتا ہے، باتیں بناتا رہتا ہے، اپنے غربت کا، اپنی پریشانی کا رونا روتا رہتا ہے. کل دے دیں گے، پرسوں دے دیں گے، 1 ہفتے کے بعد دے دیں گے، 1 مہینے کے بعد دے دیں گے. ایسا کرتے کرتے سال بیت جاتا ہے لیکن قرضہ واپس نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جو قرض لیا ہے چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہ حق ہے جس نے دیا ہے اس کو لوٹانا، اور اگر نہیں دیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کی جواب دہی کل قیامت کے دن بندے کو دینا پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے. سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابی داؤد کتاب البیوع کے اندر بھی ہے. پھر اسی حدیث کو امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت کیا ہے. سمرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ جو کچھ لیتا ہے یہ حق ہے اس کو ادا کرے. یہ انسان کے اوپر حق ہے. جہاں ہاتھ لیے، کیا لیے؟ 500 روپے دیجیے، پرسوں دے دیں گے. حق ہے یہ، اس کو چھوٹا موٹا نہیں سمجھنا. کب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا؟ جب تک کہ لوٹا نہیں دیں گے. یہ حق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے معاملات آئے ہیں کہ ایک آدمی کا موتا رکھا ہوا ہے، اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا جنازے کی نماز پڑھیے. پوچھا کہ اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے کیا؟ کہا کہ ہاں قرض ہے. کوئی اس کے قرض کو اس کے وارثین میں سے اس کے لوٹانے کا ذمہ لیتا ہے؟ اگر کسی نے ذمہ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے، اور اگر ذمہ نہیں لیتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. کیوں؟
کیونکہ قرض کے بدلے میں وہ بندہ لٹکا رہے گا. قرض کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. کبھی بھی کسی کا قرض لے بہت کلیئر رکھنا چاہیے معاملہ، ہاتھ بالکل صاف ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے. جس سہولت کے ساتھ بندہ اپنے خون پسینے سے کمائے ہوئے مال کو قرض کے طور پر ہم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم کو دیتا ہے، ویسے ہی قرض لینے والے کو بھی چاہیے کہ جس انداز میں دیا ہے اسی انداز میں اچھائی کے ساتھ اس کو لوٹائے. ہاں اگر کسی کے ساتھ تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو وہ ایک دوسری بات ہوتی ہے، وہ کوشش کرے. لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عام حالات میں لوگ پیسہ لے لیتے ہیں اور پیسہ لینے کے بعد پھر دینے کا نام نہیں لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. اور آگے مزید فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. مطلب یہ ہے کہ اگر قرض کا معاملہ ہوا یا کوئی دوسرا معاملہ ہوا، اس پر اگر گواہ بنایا گیا یا آپ گواہ نہیں بنے پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہاں یہ معاملہ ہوا ہے، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسے گواہی کو چھپانا نہیں ہے. یہ ہر گواہی کے لیے، یہ اس گواہی کے لیے بھی ہے کہ ایک عالم دین اگر ہے، عالم دین ہے اور وہ قرآن کریم کا علم رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا علم رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیاوی زندگی میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر لوگوں کی اطاعتوں میں پڑا ہوا ہے، امام اور عالم کے اطاعت میں پڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رستہ ہے قرآن کریم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا رستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے فرقوں میں لگا ہوا ہے. اور جب اس سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے اندر ایک مسئلہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ حدیث میں ایک مسئلہ ہے، اس کے باوجود وہ اس مسئلے کو نہیں واضح کرتا ہے بلکہ دوسرے مسئلے کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. یہ بھی گواہی کا چھپانا ہے، یہ بھی گواہی کا چھپانا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہگار ہے، گناہگار دل والا آدمی ہے، وہ اس کا دل گناہگار ہے اس کا. محترم سامعین کرام، گواہی دینا اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دینے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. صحیح مسلم کتاب الاقضیہ باب و بیان خیر الشہود کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو بتلا دوں کہ سب سے بہترین گواہ کون سا ہے؟ کہا کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی طلب کرتے ہی آ کر کے گواہی دے دے. اور سب سے بدترین گواہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین گواہ، صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین گواہ وہ ہے کہ گواہی طلب کیے بغیر ہی وہ گواہی دینا شروع کر دے، یعنی جھوٹی گواہی. تو اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے یا گواہی کو چھپا لیتا ہے یا گواہ کی جو بات ہے وہ کچھ اور ہے اور بولتا کچھ اور ہے حقیقت کے خلاف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چھپاتے ہیں گناہ کو، جو گواہی کو چھپاتے ہیں وہ گناہگار دل والے ہیں. گناہگار دل مطلب کیا؟ دل کی بات کیا یہاں پر، کیونکہ یاد رکھیے یہ پورے شریر کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے، جو پارٹ ہے، وہ دل ہی ہے. اگر دل اچھا ہوگا تو سب کچھ اچھا ہوگا، اگر دل اچھا نہیں ہوگا تو کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا. ایک آدمی بظاہر بڑا متقی اور پرہیزگار بنتا ہے بھی ہے، دکھتا بھی ہے، بنتا بھی ہے اور دکھتا بھی ہے. ایک آدمی جو ہے بظاہر بہت متقی پرہیزگار بنتا ہے اور دکھتا بھی ہے لوگوں کی نظر میں کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن اگر اس کا دل صاف نہیں ہے اس کے تقوی اور پرہیزگاری کسی کام کے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے جسم کے اندر ایک پارٹ ہے کہ اگر وہ صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے. اور وہ پارٹ کیا ہے؟ دل ہے. کہ دل اچھا رہا تو سب کچھ اچھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈائریکٹ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کیا ہے کہ وہ گناہگار دل والا ہے جو گواہی کو چھپاتا ہے. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ واللہ بما تعملون علیم، بندو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ جانتا ہے اس کو. جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو تو اس کا لوگ کیا سمجھے گا کہ کھانا کھلاتے ہیں، پانی اٹھاتے ہیں، مسجد صاف کرتے ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے. بازار میں جا کے کاروبار کرتے ہیں، اللہ نہیں.
آپ لوگوں سے چھپ کر کے جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھتا ہے. دل کے اندر جو آپ کے پلاننگ اور سازشیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ آپ کے ظاہری معاملات کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے چھپے ہوئے معاملات کو بھی دیکھتا ہے. جس کو پوری دنیا دیکھتی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو ہم پوری دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، واللہ بما تعملون علیم. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو جانتا ہے. سامعین کرام، آخری جو اس صورت کے آیات ہیں وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوں گے، اور بہت ہی اہم ترین آیات ہیں جن کو سننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ صورت ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ مکمل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں اس کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.